بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظہور درانی۔ جو ہی 8 فروری جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، الیکشن پولنگ ڈے جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، تو ہی اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی مرکزی سطح پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح سے ضلعی سطح پہ لگیا میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح سے مرکزی سطح میں شیر افضل مروت ایک طرف نظر آتے ہیں اور جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن اور حامد خان صاحب وہ ایک طرف نظر آتے ہیں۔ اب لگیا میں سچویشن بھی اسی طرح شروع ہو چکی ہے۔ جو تحریک انصاف کے جہاں سابقہ MNA حلقہ NA 181 عبد المجید نیازی صاحب ہیں، وہ انہوں نے جو ہے نا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے جو تحریک انصاف کے صوبائی حلقہ PP 280 کے امیدوار ہیں سردار شہاب الدین خان سیر صاحب، ان کے خلاف انہوں نے بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ PTI کے جو ہے وہ غدار ہیں، انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے، وہ PTI کے وفادار نہیں ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے جو الزامات لگایا اس کی بنیاد یہ بتائی کہ تمام جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ زیر عتاب ہے، پرچے ہیں، کیسز ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، ان کو قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ شہاب الدین خان سیر صاحب یہ کیسے آزاد پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کلخانیوں پہ شادیوں پہ اکٹھ کر رہے ہیں اور اپنا ورک کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتانا میں چاہوں گا کہ جو عبد المجید نیازی صاحب ہیں کہ آپ کے پہ مشکلات کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کروڑ لالیسن پھاٹک کے سامنے جس پہ جو ہے پاک فوج کے جوانوں کے جو پتلے لگے ہوئے تھے ان کو آپ نے ڈائریکٹ ان پہ فائر کیا تھا، ان کو ہٹ کیا تھا، اس طرح سے آپ نے پاک فوج کی تضحیک کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پہ جو مشکل وقت ہے، آپ پہ جو کیسز ہیں، آپ پہ جو مقدمات ہیں اور آپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، آپ کو کسی طرح سے ریلیف نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ DGISI کو آپ نے گالیاں دی تھی، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے DGISI کو شرابی کہا تھا، ان کو نشئی کہا تھا، ان کو گالیاں دی تھی اور ان کی تضحیک کی تھی آپ نے۔ آپ کی بڑی مشکل کی وجہ یہ ہے۔ دوسری طرف جو PP 280 سے سردار شہاب الدین خان سیر صاحب ہیں، انہوں نے اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے 9 مئی کے موقع پر انہوں نے صرف غازی آباد کے مقام پر، چوک اعظم کے مقام پر MM روڈ بند کیا تھا اور احتجاج کیے تھے، اس حوالے سے ان پہ مقدمات درج تھے۔ تو اب جو ہے ان دونوں کا جو کلیش ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں آ کے جو شہاب الدین خان سیر صاحب انہوں نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا، انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں کس طرح سے PTI کے ساتھ رہا ہوں، PTI کا وفادار ہوں، اور مجید نیازی صاحب جو ہیں وہ PTI میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یقیناً یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ دو جو کلیش ہیں ان کے کلیش کے درمیان جو ہے وہ PTI کو سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے حلقہ جو ہے PP 280 میں جو شہاب الدین خان سیر صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، جبکہ اسی طرح سے جیسے وہ لوگوں میں نظر آئے، کلخانیوں پہ شادیوں پہ ورک کرتے نظر آئے، اسی طرح سے ضمانت ان کی بھی ہوئی تو ملک نیاز جکھر صاحب کی بھی ہوئی، اسی طرح سے اصغر گرمانی صاحب کی بھی ہوئی، چاہے ان کی تاخیر سے ہوئی، اور کرنل شعیب امیر امان صاحب ہیں ان کی بھی ہوئی۔ ان کا جو معاملہ تھا نا وہ دوسری طرح سے تھا۔ اگر ڈیل کی بات کی جائے، جس طرح سے مجید نیاز صاحب کہتے ہیں کہ شہاب الدین خان صاحب کی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر سب کو یہ ضمانتیں سب کو ملی ہیں، دیر سے صحیح سب کو یہ ریلیف ملا ہے، سب پھر فیلڈ میں نظر آئے ہیں، اس طرح تو سارے کے سارے غدار ہوئے۔ اگر اس بنیاد کو لیا جائے جیسے مجید نیازی صاحب کہتے ہیں کہ کاغذات ان کے منظور ہوئے اور میرے منظور نہیں ہوئے، باقی لیڈروں کے منظور نہیں ہوئے، عمران خان صاحب کے منظور نہیں ہوئے، ان کے کیسے ہو گئے، تو پھر گرمانی صاحب کو جو PP 283 سے غلام اصغر گرمانی صاحب ہیں، PTI کے جو امیدوار تھے، حمایت یافتہ امیدوار آپ کہا جائے کیونکہ اب PTI کا نشان تو رہا نہیں، نہ ہی جماعت کا کوئی امیدوار ہے، جو ہیں غلام اصغر گرمانی صاحب، ان کے بھی کاغذات منظور ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا۔ جو شہاب الدین خان صاحب کے کاغذات جو ہے وہ منظور ہوئے، وہ ایک باقاعدہ حکمت عملی تھی۔ حکمت عملی ایسے تھی کہ اگر شہاب الدین خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں جو ان کے کزن ہیں سجاد احمد خان سیڑ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر یہ دونوں سیڑ الیکشن لڑیں گے، سیڑوں کا ووٹ جو ہے وہ پارٹی کا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ ان کا اپنا سیڑ برادری کا ووٹ بینک ہے، ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے، وہ اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ جب سجاد خان بھی الیکشن لڑیں گے PP 280 میں اور شہاب الدین خان بھی الیکشن لڑیں گے
تو یہ ووٹ تقسیم ہوگا، پھر جا کر کے نون لیگ کا امیدوار جو ہیں عبدالشکور سواگ صاحب وہ الیکشن جیتیں گے۔ ان کے کاغذات منظور ہونے کی ڈیل سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب سیاڑ آپس میں الیکشن لڑیں گے تو تبھی جا کے نون لیگ کا امیدوار جیتے گا۔ اس حکمت عملی کے تحت ان کے کاغذات منظور ہوئے، اور یہی حکمت عملی پی پی 283 میں ہے۔ اگر اجاز اچلانہ صاحب وہاں امیدوار ہیں تو اجاز اچلانہ صاحب اس حلقے میں پارٹی کا ووٹ ہے لیکن بہت کم ہے، اس حلقے میں جو ہے ووٹ ہے وہ اجاز اچلانہ کا ہے یا اس کی مخالفت کا ہے، یا ان کی حمایت کا یا ان کی مخالفت کا ہے۔ اگر جتنے زیادہ امیدوار الیکشن لڑیں گے اس حلقہ میں پی پی 283 میں تو اجاز اچلانہ صاحب کو فائدہ ہوگا، ان کی مخالفت کا ووٹ، ان کے مخالفت میں آنے والا ووٹ وہ تقسیم ہوگا اور اس میں ان کی جیت یقینی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے غلام اصغر گرمانی صاحب کے بھی کاغذات جو نامزدگی ہیں وہ بھی منظور ہوئے، وہ ایسے نہیں منظور ہے انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، جس طرح سے شہاب الدین خان صاحب کے منظور ہوئے اسی حکمت عملی کے تحت کہ شہاب الدین الیکشن لڑے گا، سجاد خان الیکشن لڑے گا، تب جا کر کے نون لیگ کا امیدوار عبدالشکور سواگ جیتے گا۔ اور 283 میں بھی سیم یہی چیز اپلائی کی گئی ہے۔ اگر سجن خان تگوانی اور غلام اصغر خان گرمانی یہ آپس میں الیکشن لڑیں گے، اس طرح سے جو ہے اجاز چلانے کی مخالفت کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اجاز چلانا صاحب کو جیتنے میں آسانی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ جو ہے جو کاغذات منظور ہوئے، جو ضمانتیں ہوئی، یہ علیحدہ بات ہے، کوئی تھوڑی بہت ڈیل کی بات ہے بھی صحیح اس میں سے، تو وہ اس لیے نہیں ہے ڈیل کی بات کہ آپ کو ہم فری چھوڑ رہے ہیں، آپ نے جا کے الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے جیتنا نہیں۔ ان کو جو پی پی 280 میں شہاب الدین خان کو ریلیف ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ شہاب الدین خان اور سجاد خان الیکشن لڑیں گے، کیونکہ جو کروڑ کا کچے کا علاقہ ہے، کچے کا بیلٹ ہے، اس میں زیادہ اثر و رسوخ ہے سجاد خان سیڑ کا، اور آگے چل کے جو حلقہ آتا ہے اس میں اثر و رسوخ اگر سیڑ برادری کے ووٹ کی بات کی جائے وہ اثر و رسوخ جا کے بنتا ہے سردار شہاب الدین خان سیڑ کا۔ اس طرح سے ووٹ تقسیم ہوگا۔ پہلے جب شہاب الدین خان ایک بندہ الیکشن لڑتا تھا تو تب یہ کروڑ کے کچے کا علاقے کا جو ووٹ ہے وہ تمام کا تمام پڑتا تھا اپنا جا کر کے شہاب الدین خان سیڑ کو، اور آگے کا ووٹ بھی انہی کو پڑتا تھا۔ اس طرح سے جب یہ کم ووٹ اکٹھا ہوتا تھا تو پھر ان کی جیت یقینی ہو جاتی تھی۔ اب جب آپ جہاں سے نکلیں گے کروڑ کا جہاں تک حلقہ، کروڑ تحصیل جہاں تک آتی ہے اس کچے کے علاقے میں زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ سجاد خان سیڑ کا ہے، وہ ووٹ لے جائے گا، اور آگے جو ووٹ ہوگا وہاں سے اکرم سامٹیا جو ہے جس کو اب مجید خان نیازی صاحب سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے پینل بھی بنا لیا ہے، تو مجید خان نیازی صاحب کے پینل بنانے سے پھر آگے جا کے ووٹ تقسیم ہوگا، اکرم سامٹیا بھی وہیں سے ووٹ لے گا، شہاب الدین خان سیڑ بھی وہیں سے ووٹ لے گا۔ اس طرح سے وہ ان کے جو کاغذات منظور ہوئے ہیں یا ان کو بظاہر تھوڑا بہت ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیل کی ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ فیلڈ میں رہیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے تو تبھی جا کے نون لیگ کا امیدوار ہے جو ملک عبدالشکور سواگ ہیں وہ ان کی جیت جو ہے یقینی ہو جائے گی۔ جی